ادب کرتے تھے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا جناب. بیٹا باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا. پوچھو اگر دھوکے سے عادت ہو گئی نا تو ادھر ڈھائیوں میں پیڑ کے نیچے کھیتوں میں جلدی جلدی چھٹی آئی اور مساف کرا بھاگ گیا. پوچھو باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا. اور آج کھانا کھا کے ابا کہہ رہا لگائیے رے 2 بیڑی. کون کہہ رہا یہ؟ ابا. بولا لگائیے رے یار 2 بیڑی. پیٹ میں گیس بہت بن. تیری گیس تو نا منکر نکیر نکالا کے قبر میں دیکھ. بہت گیس بنا رہا تو. دیکھتا ہی نہیں کس کا مال ہے کس کا نہیں. آؤ ہڑپ سڑپ گڑپ سب کچھ ختم. اللہ دکھاوا اس قدر ہے نا. یہاں تو خیر کم ہو رہا ہے, میں دیکھنے مل رہا ہوں. جلسوں میں جاتے ہیں یہ لوگ سب لوگ تو ہوتا کیا معلوم ہے, 500 کا نوٹ نیچے رکھیں گے اور آئے گا سب کو دکھاتے ہوئے اتنی موٹی گڈی اور 10 کے 2-3 دے کے چلا جائے گا. یہ کیا یہ دکھاوا نہیں ہے؟ جی جی ایمانداری سے بتاؤ بالکل سچی سچی. یہ دیکھا 500 کا کیوں رکھے بھائی تو نیچے؟ صحیح بات, کیا وجہ رکھنے کی؟ اور دوسری بات بتاؤں, اگر نوٹ دے گا یہاں پہ تو ایسے ٹیڑا کھڑا ہوگا تاکہ چین اس میں کیمرے میں میرا فوٹو آ جائے. لے حضرت لے حضرت لے حضرت. بولا ہے کہ نہیں ہے؟ یار حد ہو گئی یہ دکھاوے. 10 روپے اگر مسجد میں دے گا نا, مسجد میں 10 روپے تو کربٹیں بدلتا رہے گا. یار ابھی تک میرا نام نہیں آیا, امام کو کیا ہو گیا بھائی؟ امام کو کیا ہو گیا نام؟ اور اتفاق سے یہ سامنے بیٹھے ان کا نام لے دیا اور ان کا نہیں آیا کیونکہ سامنے تھے, نظر پڑ گئی تو بس وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے قسم کھا لیتے اب تم ذرا رہ کے دکھائیو مسجد میں. کیا ہو گیا اس قوم کو یار. اللہ کے بندے بہت اچھا, ہو کیا ہے یار. بہت اچھی نصیحت ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی. بے شک یار اور اگر 3-4 منٹ کم ہو جائے نا, 3-4 منٹ کم. بیچارے امام صاحب قرآن کی کوئی تفسیر پڑھ رہے تھے, حدیث پڑھ رہے تھے, مسئلہ سمجھا رہے تھے. 2 منٹ اگر بڑھتی ہو جائے نا تو اسے جونکیں کاٹنے لگتی ہیں. جونکیں اب کاٹ رہی ہیں جلدی, وہ شیطان والی جونکیں. ارے 2 منٹ نکل گئے, کیا کر رہے ہیں 2 منٹ. تو کبھی گھنٹی کو کھڑے کو دیکھے گا تو کبھی امام صاحب کو, کبھی بھلا دے گا اگر کچا امام ہوگا تو اسے بھی. اور مسجد سے الٹی سیدھی نماز پڑھ کے گیٹ پہ نہیں. بولے یار یہ امام صحیح نہیں ہے بھائی, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا, یہ بھی کوئی امام ہے. اللہ کے بندو 2 منٹ مسجد میں بیٹھ جاتے تو کیا مر جاتے؟ اگر مر بھی جاتے تو سب سے اچھی جگہ مسجد ہی. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے لوگ نیکیاں ڈھونڈتے تھے, تلاشتے تھے. مجھے ایک حدیث یاد آنے لگی, اجازت ہو تو بیان کر دوں. جی کرم نوازش. میرے نبی مسجد میں بیان فرما رہے, تقریر کر رہے, صحابہ سن رہے, چہرے بڑے مسکرا رہے تھے. آقا آقا آقا. میرے نبی بیان کرتے کرتے جنت کی باتیں, جنت کی بہاریں, جنت کی خوبصورتی سنانے لگے. نبی بھی عشق میں آ گئے, آ کر کے کہنے لگے او میرے جانثارو, چاہنے والو, کلمہ پڑھنے والو, جنت تم نے سن لی, بولو کیا جنتی کا دیدار نہیں کرو گے؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو, جنتی کو؟ جی. تمام صحابہ بولے آقا جنتی تو ہیں یہ لوگ, مگر اگر جسے آپ دنیا پہ کہہ دیں اسے کون ٹال دے گا؟ بے شک. آقا دکھا دیجئے. تو دل میں خیال کر رہے تھے نا کہ یہ جو ہے نا, یہ جو بیٹھے ہیں یہ رات و رات مسجد میں رہتے ہیں, آقا انہی کو کہیں گے. دوسرے بولے رہے یہ تو نبی کی بڑی خدمت کرتے ہیں, چپلے بھی اٹھاتے ہیں, وضو بھی, تمام چیزیں انہی کو کہیں گے. کسی کے دل میں کچھ خیال کہ یہ بہت اچھے ہیں, یہ بہت نیک ہیں, غریبوں کو کھانا کے, اپنے اپنے اعتبار سے سب سوچ رہے ہیں کہ انہی کا نمبر آئے گا. مگر مصطفیٰ جان رحمت کو ذرا دیکھو, اللہ اللہ. نبی نے ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, کہ جنتی کا دیدار کرنا ہے تو مسجد کے دروازے کو دیکھو, جو آ رہا ہو
दीदार कर लेना वो जन्नती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। लोगों ने देखा कौन मुत्तकी कौन परहेजगार, सब तो यही बैठे, कौन रह गया पीछे। इतना बड़ा जब पलट के देखा तो एक बेचारे सीधे साधे भोले भाले चचमी आ रहे थे। सुभान अल्लाह बोलोगे नहीं? सुभान अल्लाह। कौन आ रहे थे बोलो प्यारे? चचन इतने सीधे थे, उनके कपड़े भी सुकड़े हुए और दाढ़ी थी ऐसी जैसे अभी वुजू बना के आ रहे, बस या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल। आए आकर के नबी के हाथ चूमे और बैठ गए। सहाबा दिली दिल में सोचने लगे, यार ये तो ऐसे नहीं है कि पूरी रात मस्जिद में रहते हूँ, हमने तो इतना देखा नहीं है। 5 वक्त की बस पढ़ने आते थे, यहाँ तो बहुत बहुत बड़े मुत्तकी हैं, इनका नंबर कैसे आ गया? इनका तो बहुत बाद में नंबर होना चाहिए। अपने अपने दिल के एतबार से सोच रहे, कह रहे, मगर फिर फैसला कर लिया, यार नबी ऐसे तो नहीं कह देंगे भाई, इनके अंदर कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी, बेशक कोई ना कोई तो इनके अंदर चीज होगी बेशक जिससे अल्लाह और रसूल राजी। मेरा चांद बातें मत करो बेटा, जिससे अल्लाह और रसूल राजी हैं, कोई ना कोई तो बात है। दिली दिल में ख्याल, यार तुम होते तो कहते यार चचमिया की फ्री में लग गई। तुम्हारे अंदर लगना और मारना दो लफ्ज बड़ा अच्छा। अगर देख लिया ना हजरत कुर्ता अच्छा बना तो कहते हजरत कुर्ता कहां से मार दिया। कहते नहीं, अगर दावत में 2-4 जगह इमाम साहब बड़ी दावतें मार रहे हो, जी समझे, कुरान शरीफ सुना दो, नजराना मिला तो सुबह को ईद को बोले रात तो बहुत मार दिए कितना। यार एक बात तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये इमाम है या उग्रवादी? मारने का मतलब क्या यार? अपनी जबान बदलो, जबान। बेशक और अगर निकाह मिल जाए ना तो 2-4 लड़के तो जो ज्यादा करीब रहते खेले थे, इमाम साहब लग गई रात, कल लग गई जी लग गए। मगर वो सहाबा थे, सहाबा। वाह सुभान अल्लाह। वो सोचने लगे, बोले अल्लाह और रसूल, इनके अंदर कौन सी क्वालिटी है जो अल्लाह और रसूल को पसंद है? ये तो छुपे रुस्तम निकले। वाह 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 जिंदाबाद। तभी तो मैं कहता हूँ आप लोगों में भी पता नहीं कौन ऐसा यार जिसका नुक्ता कबूल हो जाए। हमेशा अच्छे काम किया करो, अच्छे काम की आदत डाला करो, समझे? अच्छे काम की आदत छोड़ोगे तो नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल, हाँ बेटा बात नहीं, मैं कहूँ बात नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल जी नदी के किनारे से गुजर रहे थे। एक बिच्छू पेड़ पे बैठा था, हवा का झोंका आया या क्या हुआ, पानी में गिर गया, वो डूबने लगा, मरने लगा। तुम होते तो डंडा लेके और डट जाते उसी पे, या चप्पलों से पिटा देते। इमाम अहमद बिन हम्बल अंदर घुसे और इस बिच्छू को हाथ में उठा लिया। सुभान अल्लाह। उठाया हाथ में, उस बिच्छू ने भी कम वक्त ने क्या किया, हथेली में डंक मार दिया। ले तकलीफ तो हुई, मगर बोले या अल्लाह तेरा शुक्र। तकलीफ हुई, बोले या अल्लाह तेरा शुक्र। और तुम्हें तकलीफ होती है तो अल्लाह ना करे किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो, अगर हो जाए तो मिलने वाले आए ना तो छूटते ही कहता है पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, इससे पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी। अब भी जमा रहे आई अब भी बाज नहीं आ रहे, अब भी शैतान के फंदे में। बोले यार पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात से नाराज हो गया। अच्छा तू तो 24 घंटे तहज्जुद में ही पढ़ा ना जी, सारी तो गलती है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उठा के रख दिया, फिर हवा का झोंका, फिर गिर गया, फिर उन्होंने बचा लिया उसको, फिर काट लिया। 7 मरतबा काटा अल्लाह, और उन्होंने 7 मरतबा बचाया। वाह। जो खादिम था, मुरीद था ना, उसे गुस्सा आ गया। अच्छा मुरीदों को 2 चीजें बहुत याद आती हैं, एक गुस्सा और दूसरी सुन्नत, समझे? गुस्सा कब? क्यों बेटा मेरा चांद, थोड़ी देर सुन लो। अब उन्हें गुस्सा क्यों आया? बोला सरकार इसने 7 मरतबा काट लिया ना,
2 منٹ کی اجازت دے دو، 2 چپلوں میں سے ٹھیک کر دوں گا میں، ابھی ٹھیک کر دوں گا ابھی۔ اور جو پیر کے ساتھ مرید ہوتے ہیں نا، پیر کہہ رہے نہیں، ارے سرکار تبرک بنا دو نا، تبرک۔ پیر صاحب بس ہاتھ لگا کے چاٹ لے، باقی تو سنت ادا تم ہی کر رہے ہو، مرید ہی کر رہے ہو، سمجھے؟ بعض پیر کے ساتھ ساتھ بڑا اڑلہ پیر رہتا ہے، اڑلہ مرید، سمجھے؟ ماشاءاللہ لیور اچھا ہوتا ہے اس کا۔ لیکن سنو توجہ، اب ہوا کیا کہ سرکار اجازت دے دو، میں ابھی سے پیٹ دوں گا، مار دوں گا، یہ آپ اسے بچا رہے اور یہ کاٹ رہا ہے۔ کتنی گندی عادت ہے اس کی، کاٹنا نہیں چھوڑ رہے، آپ اسے بچا رہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ بولے واہ بھائی واہ میاں، تم سمجھے ہی نہیں۔ بولے کیا سرکار؟ بولے جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، فیضان اولیاء اکرام، ماشاءاللہ۔ انہوں نے عامر ظفر صاحب نے اتنے فون کیے ہیں کہ حضور سید صاحب تشریف لے آنا، اور کمیٹی والوں نے ان کے اوپر رکھ دیا تھا امام صاحب قبلہ نے، کیونکہ ہم لوگ اسٹیج پہ ملتے رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعلقات زیادہ ملنا جلنا رہتا ہے تو ہوتا ہی ہے۔ تو اب انہوں نے اس فون کے پیسے تو لے نہیں لیے، مگر ہر فون کا ثواب ملا ہوگا، سمجھو؟ اور دعائیں میں نے ساتھ میں دی، وہ الگ، ماشاءاللہ۔ میں تو انہیں بھی دعائیں دے رہا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو اتنا دے، حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اللہ اللہ کہنے لگے جو مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا وہ جنتی ہے، سیدھے سادھے بولے بالے چچا میار، وہ آ کر کے بیٹھ گئے، پوری محفل ہو گئی، تقریر پوری ہو گئی، محفل برخاست ہو گئی۔ دوسرا دن آیا، صحابہ نے پھر محفل جوڑ لی، آقا بیان فرما دے، میرے نبی بیان فرمانے لگے۔ صحابہ کے دل میں آیا آج پھر جنت بانٹ دے، نبی نے دل کے حالات جان لیے، نبی بولے معلوم ہے آج پھر تم جنتی کا دیدار کرنا چاہ رہے ہو، کیا بات ہے، واہ، آج پھر جنتی کا دیدار کرنا چاہ رہے ہو۔ صحابہ کہنے لگے ہاں آج اور کرا دو، آج اور کرا دو۔ اب تو جو تھوڑے زیادہ مسجد میں رہتے تھے نا، اپنے آپ کو دکھانے کے چکر میں، ارے جنت بٹ رہی ہے نا جنت، تم تو 2 لڈوؤں کے چکر میں جھوٹ بول جاتے ہو، 2 چھواروں کے چکر میں نرا زندہ جھوٹ بول گیا، سمجھے؟ نکاح کا ٹائم چھوارے بٹ رہے ہیں تو جلدی جھپٹا مارا، ادھر ہاتھ میں رکھے بولے لاتا کیوں نہیں، کود گیا لاتا کیوں نہیں؟ اس سے پوچھے تیری کمر پیچھے کیا رکھا ہے؟ شب قدر تک میں مسجد میں 2 لڈو پیچھے رکھا اور کہہ رہا ہے لاتا کیوں نہیں؟ ادھر تو جنت بٹ رہی ہے، جنت۔ صحابہ اپنے آپ کو دکھا رہے، دل میں سوچ رہے کاش میرا نمبر آ جائے۔ نبی بولے جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ نبی نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھ رہا، مگر نبی نے آخر میں کہا سنو، پھر مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا اس کا دیدار کر لو، وہ جنتی ہے۔ آج پھر لوگوں نے مڑ کے دیکھا آج کون آ رہا، جب دیکھا تو آج بھی کل والے چچا گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب تو دل میں پکی ہو گئی یار، چچا ضرور کوئی نہ کوئی کوالٹی رکھتے ہیں جی، چچا بڑے چھپے ہوئے نکلے بھائی، کوئی نہ کوئی ضرور یہ وظیفہ پڑھتے ہیں جس کو اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ ہاں کوئی بات نہیں، نکل لے بیٹا، نکل لے، برداشت کرو، کوئی بات، برداشت کرو، برداشت۔ بچھو نے کاٹ لیا، انہوں نے کتنا برداشت کرا تھا، تم بھی میری تقریر کا مطلب ہے سمجھے؟ کوئی بچے ہمارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک دن یہ ان کے ہاتھوں میں اسلامی جھنڈا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ امام صاحب کون سے؟ عجب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے، قاری خورشید صاحب، اللہ برکتیں فرمائے، آمین آمین آمین۔ مگر تمہارے یہاں نا اب اس بات کو روک کے بتاؤ، اماموں کی حیثیت کتنی ہوتی بتاؤں؟ کون بولا؟ توجہ، میرا چاچا ہوا یوں، ایک بات بتاؤ، تمہاری کوئی بھینس کھول لے، اللہ نہ کرے کسی کی بھینس چھٹ جائے، ایک جگہ میں نے کہہ دیا تھا نا بھینس چھٹ جائے، تقریر کر رہا تھا تو اس کی بھینس کھل گئی، سچ میں تو اس لیے بڑی سوچ سمجھ کے کہنا پڑتا ہے،
مان لو اگر کسی کی کہہ دیا نا کسی کی چوری ہو جائے تو تم اس چور کا کیا کرو گے؟ انعام دو گے یا سزا؟ چور کس چیز کا مستحق ہے؟ سزا کا۔ انعام تو نہیں دیتے ہو نا، سزا کا مستحق۔ فوراً پولیس کو بلاؤ گے، کیس کر، چلو پکڑو، لے کے جاؤ، پٹائی اس کی، توبہ کراؤ، سب کبھی چوری نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو لے گیا نل کھول کے وہ واپس کر دے۔ سمجھ، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، مگر ذرا سوچیو، ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا، تو جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں دولہا میاں کے جوتے نہیں چڑتے ہیں کیا؟ ارے بولو نا، تو تم فوراً پولیس کو کیوں نہیں بلاتے ہو کہ میرے جوتوں کی چوری ہو گئی؟ بولو، کتنے لوگوں کی جوتی چوری ہے بتا؟ تمہاری بھی چوری ہے نہیں چوری ہے؟ اچھا ہوئی نہیں ہے، اچھا تبھی تو، ورنہ تو ابھی یہی نہیں چورے ہیں جوتی کیا؟ توجہ رکھو، وہ میرے اسٹاف کے ہیں یہ لوگ، مجھے ہنسنا ہوتا تو میں انہیں بھی رکھ کے ہنس لیتا ہوں، اللہ برکت فرمائے۔ اب ہوا یوں، جب جوتی چورتی ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ پکڑو اس کو، پٹائی لگاؤ، چلو تھانے۔ چھوٹی بچی سالیوں سالوں چرا کے لے جاتا تو تم پکڑواتے ہو؟ نہیں، 8,000 روپے انعام میں دیتے ہو، جوتی چرائی گئی۔ چور کا انعام کیا ہے؟ 8,000۔ وہ مانگ رہی ہے، مانگ رہا 10,000، تم کہہ رہے ہو 8,000۔ اسی پہ جھگڑا تو 2-4 بزرگ آئے، ارے بولے وہ تو بچوں کا حق ہے یار، چھوڑو، 9,000 میں نپٹاؤ، بات ختم کرو۔ ان چچا میاں سے پوچھو چور کا حق جانتے ہو کیا تم؟ جی یار اتنی صفائی سے بول دیتے ہیں، کہہ رہے وہ تو حق ہے ان کا، دو۔ اور جو باپ ہے نا دولہا میاں کا، جو شادیوں نے جیسے وہ بھی کہا تھا پیسے کی کمی تھوڑی ہے، 10 دے 11 دے، چل پیچھے مت ہٹیے، 10 دے، کوئی بات نہیں۔ چلو پھر آگے چل کے گاڑی گھیر لی دولہا دلہن کی، جی چلاؤ 10,000 روپے، گاڑی نہیں گری، فوراً فون کر دو، اگروادی آ گئے، گاڑی گر گئی، فوراً 100 نمبر پہ کر دو، کرتے تو۔ مگر کتنے نیت کے تنگ ہیں، اگر کوئی یہ کر لے، میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا، تو فوراً فون کرے کہہ دو کہ صاحب یہ ہو رہا، اتنے تنگ۔ لیکن ذرا سنو، تم نے کیوں فون نہیں کیا؟ 10,000 دے رہے، 10۔ دولہا میاں کے ابا کا یا ان کا فوراً کوٹ کھول گیا، 10,000 ہی گڈی لاؤ، ساری چیزیں۔ اللہ کے بندو ہوش کرو، ہوش۔ اور جب امام صاحب کی نکاح پڑھانے کی باری آئی تو امام صاحب نے مانگ لیے 5,000، تو سب کے منہ ٹیڑھے ہو گئے، بولے اب تو امام بھی اتنے مہنگے ہو گئے، 5,000 چل رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے حضرت، بہت اچھی۔ تم زیادہ مت کہو ورنہ یہ لوگ کہیں گے اپنے مطلب پہ کتنا بول رہے ہیں، مجھے ہی بولنے دو آج۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کہیں کہ بہت اچھا بول رہے تو طبیعت خوش ہوگی۔ ارے وہ چور کو تم 10,000 دے رہے ہو، اور جو عالم امام ہے جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو خاندان رشتے میں ہو رہا ہے، اصلی نکاح وہی ہے، اسے 5,000 میں تمہیں موت آ رہی ہے۔ چور کو دینے میں کوئی ثواب نہیں، گاڑی کو روکنے میں دینے میں کوئی ثواب نہیں، کان کھول کے سنو، اگر دینا ہے تو بیٹے کے نام کا 5,000 کا صدقہ کر دیتے، مدرسے میں کو نبی فرماتے صدقہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 5 لاکھ کی شادی کرے گا، 5 لاکھ کی، مگر 5,000 جب امام کا نمبر آئے گا، کیا یار ذہنیت ہے، چور کی حیثیت امام سے بڑھ گئی۔ سوچو تو یار، ذرا سوچنے کی بات۔ اور بعض لڑکے والا بھی نرا بھکاری ہے، ننگا، برا مت مانیو، اور برا مان بھی جاؤ تو میرا کر کیا لوگ۔ اتنے لوگ ہیں بلہ لگانے والے، بلہ۔ بہرحال حق بات کہتا ہوں۔ اب بتاؤ، خود سوچو، لڑکے والے نا، کون لڑکے والے؟ وہ جو لڑکی والوں سے جہیز مانگ رہے ہیں، جو 4 پہیوں والی مانگ رہے ہیں، جو اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، کبڑے بلٹ۔ اللہ، اس کبڑے کو کیا ہو گیا یار؟
حضرت اس سے یہ پوچھو کبڑے عالی جناب محترم کبڑے صاحب، کبڑے صاحب تمہارا کب ہے ادھر، بلٹ کی گدی ہے ادھر، کائے پہ رکھو ہو تم؟ سوچنے کی بات۔ اور اماں جو ہے نا، اماں دلہنیا والی اماں، وہ اس کی بھی کان کی گدیاں جب تک چر نہ جائے نا، اتنی لمبی جھمکی ہے نہ پہن لے، اسے بھی رشتہ پسند نہیں آتا، اسے بھی رشتہ پسند نہیں۔ لڑکی کو تو اب کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی نہیں دیکھتا کہ کیسی لڑکی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، غریب کی ہو، امیر کی ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم، سنا دوں؟ کرم سننا چاہ رہے؟ نوازش سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں، فیل مت ہو جائیو۔ امتحان لے لوں، سن بھی رہے ہو پکے میں، دیکھ لیو، سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا۔ بہت ہوش میں ہو تم، جی بہت ہوش میں ہو۔ اب پتہ چلا مجھے کتنے ہوش میں ہو تم۔ اس بستی کا کیا نام ہے؟ رچولا بچھونا، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، رچولا کفایت اللہ بابا علی کی گلی، بابا علی کی، اچھا بابا والی گلی، سمجھے؟ ایک دن کا سبق ہی ہے پورا، نام دوڑیے تمہارے گاؤں کا، پورے ایک دن کا سبق ہے، ایک دن کا۔ امام صاحب شروع میں آئے ہوں گے تو انہوں نے کھانا بعد میں کھایا ہوگا، پہلے لکھ کر ہٹا ہوگا یہ، سمجھے؟ چلو کلمہ پڑھو پہلے سب لوگ، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی بولی او میرے سرتاج، میرے شوہر، آقا کے پروردہ، جو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، بے شک کہنے لگی بیٹے جوان ہو گئے، گھر میں بہو چاہیے، بہو، کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈو، تلاشو، اب میں گھر میں دلہن لاؤں گی، دلہن۔ یہ نہیں کہا تھا، پہلے حساب لگا لیتی ہے کہ اس بیٹے کی منگنی میں جھمکیاں پہنوں گی، اس بیٹے کی منگنی میں چوڑیاں، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی نے کہا تو رات کو حضرت عمر فاروق اعظم مدینے میں چکر لگا رہے تھے کہ دیکھوں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی مسافر تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، ضرورت مند تو نہیں ہے، اپنی نیند قربان کر رہے دوسروں کے لیے، اور تم دوسروں کی نیند برباد کر رہے ہو اپنے لیے۔ اللہ اللہ ذرا سوچو، حضرت عمر فاروق اعظم پوری رات گھوم رہے، صبح کا ٹائم ہوا، فجر سے پہلے ایک گھر سے آواز آ گئی، گھر سے آواز آئی کیا؟ ماں بولی اپنی بیٹی سے، کہا بیٹی، کہا جی اماں، کہا میرے لال تم نے بکریاں دولی، بکریوں کا دودھ نکال لیا؟ کہا امی جان نکال لیا۔ کہا بیٹی دن نکلنے سے پہلے پہلے نا جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا ڈالنا، جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا لو، اگر جا سکتے ہو تو جا سکتے ہو، نہیں کیونکہ جیسے میں روزانہ پروگرام میں ایسے ہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے ٹریکٹر میں اگر موبل اور تیل ہوگا تبھی چلے گا، سمجھے؟ کیونکہ مجمع کو سنبھالنا، تو میری طرف سے اجازت ہے، باقی اب آپ جیسے بہتر سمجھیں۔ جلسہ ان لوگوں کے لیے آج ان میں سے کوئی جائیں گے تو روک لوں گا، سمجھے؟ اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہی ہے، جو بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، ورنہ خطرہ ناپاک ہونے کا تو اسے بھی نہیں روکوں گا، سمجھ رہے کون سی ضرورت ہوگی؟ تو رات میں اعلان، ماں بولی بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، لڑکی بولی نہیں ماں، دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں جی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے منع فرمایا ناجائز ہے، اور میں ناجائز کمائی نہیں کھا سکتی۔ وہ ماں کہنے لگی پگلی
تو جوان ہو گئی، بتا کوئی اور آمدنی نہیں ہے، جب 2 پیسے نہیں ہوں گے تو کون تیرے رشتے کو آئے گا؟ کون تجھ سے شادی کرے گا؟ کیسے تیری شادی ہوگی؟ زندگی بھر ایسے رہ جائے گی۔ حضرت عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہے، پانی ملا دے۔ حضرت عمر بار سن رہے تھے، لڑکی کہنے لگی ماں، عمر دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ماں میں پانی نہیں ملا سکتی۔ کہا بیٹی پھر تیری شادی کیسے ہوگی؟ وہ لڑکی کہنے لگی ماں، حرام کے پیسوں سے میں شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں پوری زندگی کواری بیٹھی رہوں۔ واہ واہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سٹا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حرام دوسروں کا پیسہ مارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو موبائل کے ذریعے آج کل وہ کھیلا جا رہا ہے جوا، کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا؟ تم نے کبھی سوچا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہیں، بلڈنگ بن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا حرام کے پیسوں سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سن رہے وہ لڑکی والی ماں، میں زندگی بھر کنواری رہ سکتی ہوں مگر میں حرام کے پیسوں سے شادی کرنا جائز نہیں سمجھتی ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم سیدھے گھر چلے آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بی بی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بی بی تم کہہ رہی تھی مجھے بہو کی تلاش ہے، بہو مل گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یار کیسے رشتے ڈھونڈتے تھے، کہا بہو مل گئی۔ جی، اور آج اللہ معاف فرمائے، برا ماننے کی بات نہیں، تم بھی میں بھی سب اسی میں شامل ہیں۔ مجھولا کیا نام اس کا؟ رچھولا۔ اس میں اگر شادی ہو تو صحیح بتا رہا ہوں، کل کو پرسوں کو جب بھی شادی ہو دیکھ لینا، اگر 50 عورتیں لڑکیاں ہوں گی تو اللہ کی بندی ایک بھی سر ڈھکے ہوئے تمہیں نہیں ملے گی، جی، ایک کا بھی کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہوں گے، سب وہی نیلی پیلی کالی لال منہ پوتے ہوئے، بال الٹے سیدھے ٹیڑے بھیڑے کرے ہوئے، دوپٹے گلوں میں سر پہ نہیں ہوں گے، ادھر ادھر پڑے ہوئے، وہی کپڑے جیسے پہلے ناچنے والی عورتیں پہنتی تھیں، پہلے وہی گندی عورتیں، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے جن کے جسم دکھتے ہوتے تھے، پیٹ دکھتی ہوتی تھی، جو اس وقت اتنا علم نہیں تھا لوگوں کو، شادیوں میں ناچنے والی رنڈیوں کو نہیں بلاتے تھے، اور وہی ہجڑے جو ہوتے تھے ان کو وہی نیلی پیلی عورت بنا کے زبردستی سب کر کے تم اسٹیج پہ نچاتے تھے، ان کے آدھے آدھے جسم دکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ یار ایک مسلمان کے گھر میں وہ پہناوا آ گیا، اللہ اکبر، اللہ۔ باپ کو بھی پرواہ نہیں ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے، نہ چچا تاؤ خالو ماموں کسی کو کوئی بھی ہوش نہیں ہے، سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں، زبردستی آنکھیں نیچے پڑا، زبردستی کوئی کچھ کہتے ہی نہیں۔ اماں بجائے اس کے سر کو ڈھکنا چاہیے، اماں کو اسے دوپٹہ اوڑھنے چاہیے، تو اماں کے گمپھے اور یہاں تک نکلے پڑے، اماں کی چمٹیاں اور آگے دیکھ، اسے اتنی تیز لالی جیسے خون پی کے آئیے، خون ہوٹوں پہ ٹپکتی ہوگی جیسے خون پی کے آئیے، بالکل وہی چمکی اور وہی جیسے ناچنے والی نہیں ہوتی تھی، سمجھو وہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم تو یار نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، ہمارے گھر میں تو نبی کی بیٹیوں کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں امام حسین کی ماں، امام حسین کی بہن کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، امام حسین کی بیٹی کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، غریب نواز کی ماں اور غریب نواز کی بی بی اور ان کی بیٹی کا طریقہ ہونا چاہیے تھا یار، غوث پاک کی ماں ان کی بیٹی کا طریقہ ہونا چاہیے تھا۔ بولو کسی کی بیٹی کے پاس اتنے ولی ہیں ہمارے ہاں، اتنے ولی ہیں، کسی مذہب میں ایسے ولی نہیں، سچے پکے پیر ولی غوث قطب ابدال بتدا بجبا نقبا، یہ سارے کے سارے ایسے ولی ہیں جن کی مائیں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، ایک
اللہ والے کا کلچر ماحول کسی میرے پہلے میں بعد میں تم کسی کے گھر میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. بہت اچھی بات ہے. ملتا کیا؟ سب وہی پہنے پڑی ہیں ناچنے والے, سب وہی پہنے پڑی ہیں. کیوں نہیں ٹوکتے ہو؟ کہاں سے لاؤ گے اچھی لڑکی؟ ایسے ایسے کپڑے, ایسا ایسا پہناوا, اللہ معاف فرمائے. وہی لڑکوں نے نکال لیا, وہی گھٹنے پہ پٹی ہوئی پینٹ, وہی کولوں سے نیچے کو لٹک رہی ہے, بالوں کی کٹنگ جیسے نیولا بیٹھا نیولا. اب نئی کٹنگ لکھ لیے نیولا کٹنگ. ہاتھوں میں وہی کڑے پہن لیے, چوڑی پہن لیے, گلے میں چین پہن لیے, لڑکیوں والے زیورات پہنے پڑا, کنگا لگا رہا, کنگا کنگا سمجھے, کنگا لگا رہا. اس سے پوچھو اللہ کے بندے, تو لڑکی تو بن نہیں سکتا, لڑکا بھی نہیں رہا, اب بیچ کا ہو گیا. بیچ کا کون ہوتا ہے؟ چھکا. تالی بجاتے ہوا تمہیں نہیں ملا؟ کیا بنا ڈالا یار ان بچوں کو, کیا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جان ایمان, شان ایمان, شان کائنات, جان کائنات, مقصود کائنات, روح کائنات, منبع کمالات, فخر موجودات, باعث تخلیق کائنات, مشکات نبوت, مہتاب رسالت, گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا, جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان عظیم ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوبین بندوں کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا. بے شک پیارے, اللہ کی 18,000 مخلوقات آپ جانتے ہیں. اسی دنیا میں کیڑے مکوڑے, رینگنے والے جانور, گندی نالیوں میں بلبلانے والے کیڑوں کی شکل میں اللہ کی مخلوق, ان سب کا خالق و مالک ایک پروردگار ہے. بے شک اس نے جس کو جو چاہا وہی وہ بنا, اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بے شک اگر پوری دنیا مل کر کے ایک پتہ کو ہلانا چاہے اور اللہ نہ چاہے, پوری دنیا مل کر کے. ہیلو بیٹا, مائک یہیں پہ روک دیو بابو, تمہارا مائک اچھا ہے, اللہ برکتیں فرمائے. آمین. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہوگے
کہ شاید میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے برا اور سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ یار ممبر شریف پر بیٹا ویسے ہی کرو جیسے پہلے تھا۔ ممبر شریف پر اس طرف سے لے کے ہمارے حضرت سے لے کے نام مجھے یاد نہیں ہے ابھی، حافظ و قاری خورشید صاحب سے لے کر کے ہمارے شاعر صاحب اور ادھر آگے تک پتہ نہیں کون ایسا چھپا ہوا بیٹھا ہو، پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ اور ہم تو ہمارے آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جو سیدھا سادہ ہو، بولا بھالا ہو اور اس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں۔ سینکڑوں سال عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں، تھوڑا سا غرور، گھمنڈ، تکبر آ جائے، میرا مولا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور ایک شراب پینے والا شراب پینے جا رہا ہے، اللہ کا نام راستے میں ملا پڑا ہوا لکھا ہوا، اس نے اٹھا کے تعظیم سے چوم لیا، سینے سے لگا لیا، بلند جگہ پر رکھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس بندے کو ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں یہ ناظم صاحب اچھی نظامت کر رہے ہیں۔ ہاں بیٹا بات ہے تھوڑا۔ ہیلو، اصل میں میگ والوں کی کمی نہیں، یہ بچے جو ہیں نا یہ کبھی پاؤں رکھ دیتے ہوں گے تو کبھی پاؤں سے تار الجھ جاتا ہوگا، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہوتا ہوگا، اور پھر یہ بھی کیوں نہ ہے تو یہ بھی تو لانے لے جانے کا ہی کام کر رہے ہیں، سمجھے؟ ہاں بیٹا ایسا کام کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ارے اب تو بڑی بہت زیادہ آرائش، عزتیں، نوازشیں، بہترین کرسی ملی، اچھا مائک، ذرا سی کمی آ جائے تو ہم بول دیتے ہیں، اور نذرانہ بھی دو گے، اچھا کھانا کھلا، نعرے لگا رہے ہیں، عالم لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، سب صحیح بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ تھے یار اللہ والے، ان کو بیچاروں کو نہ کوئی نعرہ لگانے والا تھا، نہ کوئی نذرانہ دینے والا تھا، نہ کوئی کھانا کھلانے والا تھا، نہ کوئی پوچھنے والا تھا۔ اللہ دن بھر انہوں نے ایک لکڑی کا اسٹول بنا لیا، چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں لوگو اللہ ایک ہے، اے لوگو برائی سے بچ جاؤ، اے لوگو اچھائی کی طرف آؤ۔ دن بھر لوگ انہیں پتھر مار رہے ہیں، پتھر زخم ہو رہے ہیں، پتھر سمجھے۔ اس کے باوجود رات کو جب جاتے ہیں گھر کو تو کھانا بھی کچھ نہیں بنایا، ٹوٹا پھوٹا جسم ہے، سجدے میں جا کر کے رو رو کر کے کہتے تھے اے اللہ جو تو نے زندگی عطا فرمائی تھی ابھی اس زندگی کا حق ادا نہیں کر پایا، مولا مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مقدس نبی مجھے یاد آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا نام آیا کرے تو مسکرایا کرو، کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک تقریر نہیں، 2 نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 950 سال تقریریں کرتے رہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
950 سال ماشاءاللہ، ایک دن بھی کسی نے نذرانہ نہیں دیا. اور یہ بچے وہیں سے ہمیں نعرہ لگاتے ہوئے لا رہے ہیں. بلّہ لگا لیا. اللہ ان کے دلوں کو روشن فرما دے. آمین آمین. بیٹا یہاں آؤ. بابو ادھر آ. تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی کہے گی نکال. چاندی کی ایک انگوٹھی پہنو, وہ بھی 1.5 نک کی اور 4.5 ماشا سے کچھ کم. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, آمین, شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے, سب کے بچوں کو خوش. سنو اب نوٹ دینے کم اٹھیو, اب بات سنیو میری انشاءاللہ. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے. لوگ منہ چھپا چھپا کے نکلتے تھے. وہ جملہ میری بولنے ہمت نہیں ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں اگر کسی کو چہرہ دیکھ کے کام بگڑ جائے. ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا اس بندے کا, وہ بھی اللہ کے نبی کا اگر چہرہ دیکھ لیں تو ہمارا کام ہوتا ہوا بگڑ جاتا ہے. چھپ چھپ کے نکلا کرتے تھے, لوگ پتھر مارتے تھے. اللہ اللہ ذرا سنو, ایک دن نوح علیہ السلام تقریر کر رہے تھے, سامنے سے کتا آ گیا. وہ کتا بھی کھجل آیا ہوا تھا. جی اللہ. تفسیر میں سورہ نوح پڑھی ہے قرآن شریف میں. جی ارے بتاؤ نا, پڑھی ہے نا. قرآن شریف ہی کم پڑھتے ہو تم لوگ, موبائل پہ لگے رہتے ہو دن رات. موبائل ہی اماں ہے اور موبائل ہی ابا ہے. ہاں جی حضرت. جسے ضرورت کی بات ہے وہ موبائل چلاؤ. جی جی جی. کچھ پڑھنا ہے, دیکھنا ہے, سننا ہے, سو رہے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت لگا لی, یا کسی کوئی تقریر لگا لی, اچھی نعت شریف سن لی. نعت شریف تو سبھی اچھی ہوتی, سمجھے. اور منبر شریف پہ اچھا ابھی ہمارے اعظم بھائی نے بہت اچھی نعت شریف پڑھی. ان سے پہلے یہ شاعر اسلام عامر ظفر صاحب, یہ باقاعدہ شاعر بھی ہیں مجھے معلوم. جی بے شک. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. نور الدین منظر صاحب, اور ان میں بھی کچھ امام لوگ ایسے چھپے ہوئے ہوں گے جن کی بڑی سریلی بڑی پیاری آواز ہوگی. ماشاءاللہ سبحان. آج سن رہے ہیں سب کی, اور مجھ سے اچھی تقریر کرنے والے ہوں گے. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. آمین آمین. اب وہ کتا, اس کا جسم سڑ رہا تھا. کیا ہو رہا تھا بولو بیٹا؟ سڑ رہا تھا. سب لوگ نا بدبو آ رہی تھی, سب لوگ ناک دبا دبا کے جا رہے تھے, ناک دبا دبا کے سب لوگ جا رہے تھے, کوئی ادھر کو کوئی ادھر. اس نے سوچا بیٹا میرا چاند بات نہیں. کتے نے سوچا سارے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں, کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا, مگر وہ بھی اللہ کی مخلوق. بے شک. تفسیر روح البیان میں جی جی. اللہ اللہ سنو. اب وہ کتے کو پتا چلا, اس نے سوچا چلو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, انہی کا دیدار کر لوں. سارے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں, اگر کسی کے پاس جاتا کوئی لات مار دیتا ہے, کوئی ڈنڈا, کوئی پتھر, کوئی زبان, کوئی ہاتھ اٹھا کے ڈرا دیتا ہے. وہ کتا پریشان تھا. ایک چوراہے پر نوح علیہ السلام تقریر کر رہے تھے, کتا سامنے سے آ گیا. انہوں نے دیکھا گھن آ گئی, انہوں نے اپنا منہ گھما لیا. اللہ اللہ کتا ادھر کو آ گیا, پھر انہوں نے ادھر منہ گھما لیا. کتا ادھر کو آ گیا, انہوں نے منہ گھما لیا. اب کتا رو کر کے کہنے لگا مولا مجھے زبان دے دے, میں اللہ مولا تیرے نبی سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے, واہ. کیا دے دے بولو؟ زبان. زبان دے دے, 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی. وہ والی بولی جو وہ بولتے وہ عطا کر دے. اللہ نے قبول فرما لی. کتے کو زبان مل گئی. اب کتے کی آنکھوں میں آنسو تھے. پیارو آج کے بعد کسی کو حقیر مت سمجھنا. پتہ نہیں تم میں کون ایسا ہو, ان میں کون ایسا ہو, اپنے آپ کو ہی کمتر سمجھیو. بے شک حق. جس آدمی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا, سمجھ لو وہ گیا, وہ ختم. بہت اچھی بات ہے سر. بے شک. وہ کتا آنکھوں میں آنسو اور رو کے کہنے لگا اے اللہ کے مقدس نبی,
दुनिया मुझे धुतकार रही थी, किसी दरवाजे पे मेरा ठिकाना नहीं, निकल जाता था लोग नाक पकड़ के हटते थे। मैंने सोचा आप अल्लाह के मुकद्दस नबी दीदार कर लूं, कुछ दिल को तसल्ली मिलेगी, मगर आपके पास आया, आपने भी रुख घुमा लिया, चेहरा घुमा लिया। ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबी, मैं दो बातें करना चाहता हूँ, मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। ये बताए मुझे, मैं जो कुत्ता बना और मुझे ये जो बीमारी लगी, मेरा जिस्म ऐसा है, मैं खुद कुत्ता बना या फिर अल्लाह ने बनाया? का कुत्ता अल्लाह ने बनाया? का दूसरी बात ये बताओ कि आप अल्लाह के मुकद्दस नबी खुद बने या फिर अल्लाह ने बनाया? का अल्लाह ने बनाया। तो फिर गौर करो, अगर किसी को कुत्ता बना दे, किसी को नबी बना दे, तो क्या उसे नफरत करनी चाहिए? नूह अलैहिस्सलाम से कुत्ता ये कहता हुआ, रोता हुआ समंदर में जाके डूब जाता है। नूह अलैहिस्सलाम इतना रोए, पूरी रात सजदे में आकर के कहने लगे, मौला तूने मुझे नबी बनाया, इंसान बनाया, अगर तू मुझे कुत्ता बना देता तो कोई क्या कर लेता? मौला मुझे माफ कर दे। अल्लाह, पूरी रात रोते रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तुम कितनों की हंसी मजाक ठट्टा बनाते हो, तुम कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो, हम कितने लोगों को सुकून पहुंचाते हैं। देखो अपने अंदर झांक के प्यारे। अल्लाह, इमाम गजाली का नाम सुना होगा तुमने, नहीं सुना तो सुन लो। इनका एक मुरीद था, सीधा साधा था, भोला भाला था बेचारा। वो कहने लगा, सीधा आदमी ना जो भी बात कहता सीधी कहता है, उसे लचक वचक कुछ नहीं आती, एकदम डायरेक्ट बोल देता है। कहने लगा, सरकार अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा? सीधे सीधे। दूसरा होता तो कहता, हुजूर अगर आप पर्दा कर गए, इंतकाल फरमा गए, तो मैं आपके बगैर कैसे रहूं? डायरेक्ट बोला, सरकार आप मर गए तो मेरा क्या होगा? हालांकि उसके उसमें बुराई नहीं थी, वो सीधा था। कहने लगा, वो बोले आके कब्र पे मिल लेना जी। बोले कुछ दिनों के बाद उनका विसाल हो गया। अल्लाह, अब रोजाना कब्र पे जाके तड़पता था, बेकरार था, परेशान रहता था। इनकी कब्र शरीफ मालूम है क्या? बगदाद में, मैं खुद हाजिर हुआ जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब गौसे पाक के मदार शरीफ पे गया था तभी गया था, करबला शरीफ गया था। अब सुनो, अब हुआ यूं, हाँ एक बात रोक के कह दूं यार, ये दिल है ना दिल, तुम लोग बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाते हो, प्लॉट खरीदते हो, जमीनें खरीदते हो, सब कुछ करते हो, सब करते हो नहीं करते हो? बोलो। अल्लाह ताला, मैं तो दिल से दुआएं देता हूँ तुम्हें इतना दे, हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा। आमीन आमीन। मगर प्यारो यार, थोड़ा ये देखो कि बड़े पीर साहब का मज़ार कहाँ है, हजरत जुनैद बगदादी का मज़ार कहाँ है, सिर्री सिक्ती का मज़ार कहाँ है, हजरत शिबली का मज़ार कहाँ है, हजरत जुन्नून मिस्री का मज़ार कहाँ है, मारूफ करखी का मज़ार कहाँ है, समझे? और उधर आ जाओ, हजरत यूशा बिन नून का मज़ार कहाँ, बिन नून का मज़ार कहाँ है, करबला शरीफ कैसी? अरे यार 1,20,000 या 30,000 या 10,000 लगते हैं, खर्च करते रहते हो। एक मर्तबा इनकी मोहब्बत में जाके ये दुआ किया करो और ये तमन्ना रखो, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनका मज़ार शरीफ और जहाँ ये लोग जरूर देख के आऊंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उलमा के लिए तो मैं खास कर दुआ करता हूँ, अल्लाह तू इनको इतना दे, अपने दर से गिना नसीब फरमा, किसी का मोहताज मत रख, इनको वो जगह जरूर दिखा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बड़े पीर साहब ने कहा अगर मेरे मदरसे से कोई निकल जाएगा ना तो वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसने कहा? बड़े पीर साहब ने।
اللہ اللہ سنو اب کیا ہوا، ان کی قبر پہ وہ جاتا تھا، کہتا تھا سرکار کیا حال ہے، ایک مرتبہ دیدار کرا دو۔ خواب میں آ گئے، جب دیکھا تو آپ کی قبر شریف جنت کی کیاری بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہا سرکار پھولی پھول ہے، قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ کہنے لگا سرکار آپ کی قبر جنت کی کیاری کیسے بنی، تو سنو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نمازیں بہت پڑھتا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں روزے بہت رکھتا تھا، جبکہ نمازیں پڑھنا چاہیے اور پڑھا کرنا آپ اچھا۔ یہ نہیں کہا میں نے حج اتنے کیے، میں نے ایسا کام کیا ویسے کیا، کیا کہا تمہاری اصلاح کے لیے جملہ لے کے جانا۔ کہا کہ بیٹا ایک دن میں حدیث لکھنے بیٹھ رہا تھا۔ کہا کب؟ کا وہ دن کہاں، میں نے تم سے کہا تھا کہ قلم دوات اٹھا کے لاؤ، وہی خادم لایا اٹھا کے، آپ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے بیٹھے، اور یوں بیٹھے ایک پاؤں کھڑا کر کے بچھا کے جیسے لکھتے ہیں، آپ نے قلم دوات واپائی اور لکھنے حدیث شریف بیٹھے۔ حضرت امام غزالی کہنے لگے جب میں نے قلم کو دوات شیشی میں ڈالا، روشنائی لگانے کے لیے جب نکالا، تو قبر تو اس قلم کی نوک پہ ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ روشنائی پینے لگی، سبحان اللہ، پیٹ بھرنے لگی۔ بولے میرے دل میں آیا چٹکی مارو اڑا دوں، مگر پھر سوچا رے تو کیوں کسی کے پیٹ پہ لات مارنے لگا، کسی کے پیٹ پہ لات مارنا یاد رکھنا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جھٹکا مارو گرا دوں، مگر پھر دل میں خیال آئے گا تو مکھی ہوتا تو کیا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ، ارے یہ پیٹ بھر رہی ہے، اس کے پیٹ پہ لات مت مار۔ میں نے قلم کو روک لیا، وہیں پہ روک لیا، مکھی پیتی رہی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں نے سانس کو بھی تھوڑی دیر روک لیا تاکہ سانس لوں کہیں قلم ہل نہ جائے۔ اللہ اللہ، حضرت امام غزالی والے وہ مکھی نے پیٹ بھرا، روشنائی پی اور اڑ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کہنے لگے مجھے اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اسی کے بدلے میں اللہ نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، مسلمانان ریچھولا، اراکین کمیٹی، سبحان اللہ۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیو کتوں پہ ظلم کیا، کتوں کے پیٹ پہ لات ماری، اللہ اللہ، کتنوں کے پیسے ہڑپ کریں، کتنوں کا دل دکھایا، بہت اچھا پیغام ہے حضرت، بہت اچھی بات۔ کتنوں کو تکلیف دیے۔ اللہ، پرانے لوگ تھے نا، جیسے یہ بزرگ ہیں، یہ ہیں، ان کی تو زیادہ عمر نہیں ہے، ویسے سفید بال ہو گئے، جلدی ہو جائیں آج کل، سمجھے، اللہ برکتیں فرمائے۔ آمین آمین۔ بزرگ ہیں، ان سے پوچھو، پہلے بڑے بڑے روڈ چکروٹ تھے نہیں تھے، وہ لوگ بیل گاڑی نکل جاتی تھی، ارے بولو نا بزرگوں، آتی نکل جاتی تھی۔ اب کیا ہے، آدھی اس والے کھیت والے نے کاٹ لی اور آدھا ادھر والے نے کاٹ لیا، اتنی پتلی مینڈ چھوڑی، اتنی پتلی۔ اب بھی صبح کو نا جب پھاوڑا مارتا تو یوں ٹیڑا ہی مار رہا، یوں۔ بہت اچھی بات ہے حضرت، دل میں جگہ کہاں گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیٹ پہ لات مارنا چھوڑو، جتنے سماج کی کرام سماج کی جگہ تھی، گھورے تھے، جھاڑی جکاڑ گڑے، سب کھیت جوت جات کے سب کھیت بنا لیا، پیٹ نہیں بھرتا۔ جی، اگر اتنی دیوار ٹیڑھی ہے نا ایسی تو سگا بھائی سگے بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا، اللہ، دیوار سیدھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، بہت اچھی بات ہے حضرت۔ کہاں ہیں یار
खाली हम लोग नारे ही लगा लें, सब कुछ कर लें। मैं ये नहीं कहता हूँ नारे मतलब लगाओ, मगर प्यारे नारे लगाने वाला कैसा होता है ये भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। हजरत अली मौला कायनात का जब नाम आया तो सुनो, पंजतन पाक की कितना प्यारा पढ़ रहे थे, अल्लाह बरकत दे। आमीन आमीन। जब नाम आया मौला कायनात का तो सुनो, कुरान की पहले आयत पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दो, क्या डाल दो बोलो, शराब के चंद कतरे डाल दो, और वो तालाब पानी उसका जो था वो जमीन में खुशक हो जाए, अब उस जमीन पे घास जम आए, उग आए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को अगर मेरी बकरियां चर ले खा ले तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम हैं मौला कायनात का नाम लेने वाले, कितना हराम, हड़प सड़प गड़प, बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें खत्म। बेशक। वैसे कूद के कहेगा मैं मौला कायनात का गुलाम हूँ, मौला कायनात। ये भी देखा लुक़मे कितने जा रहे हैं अंदर को। बहुत अच्छी हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। कभी सोचा किसका लुक़मा गया? बेशक। क्या यार, ये दिल में ना जलन, हसद, कीना, बगावत इस कदर हो गया है। नमाज पढ़ रहे हैं, सफेद कपड़े पहने, चेहरा अच्छा, वुजू बना रहे हैं, मगर नमाज अंदर से निरा काला काला, निरी गंदगी भरे पड़ा, निरी गंदगी, जलन, हसद। पुराने लोग यार बड़े अच्छे थे, इल्म कम था मगर बड़े सच्चे थे अंदर से यार, बात माननी पड़ेगी। इतना अदब, इतनी ताजीम, इतनी तहजीब, छोटे लोग बड़ों के सामने बोलते नहीं थे, बेशक अदब करते थे। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था जनाब, बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था। पूछो, अगर धोखे से आदत हो गई ना तो उधर ढायों में, पेड़ के नीचे, खेतों में जल्दी जल्दी छुट्टी आई और मुसाफ करा भाग गया। पूछो, बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, और आज खाना खा के अब्बा कह रहा लगाइए रे 2 बीड़ी। कौन कह रहा है ये? अब्बा बोला लगाइए रे यार 2 बीड़ी, पेट में गैस बहुत बन। तेरी गैस तो ना मुनकर नकीर निकाला के कब्र में देख, बहुत गैस बना रहा तू, देखता ही नहीं किसका माल है किसका नहीं। आओ हड़प सड़प गड़प, सब कुछ खत्म। अल्लाह दिखावा इस कदर है ना, यहाँ तो खैर कम हो रहा है, मैं देखने मिल रहा हूँ जलसों में जाते हैं ये लोग, सब लोग तो होता क्या मालूम है, 500 का नोट नीचे रखेंगे और आएगा सबको दिखाते हुए इतनी मोटी गड्डी, और 10 के 2-3 दे के चला जाएगा। ये क्या, ये दिखावा नहीं है? जी जी, ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात। ये देखा 500 का क्यों रखे भाई तू नीचे? सही बात, क्या वजह रखने की? और दूसरी बात बताऊं, अगर नोट देगा यहाँ पे तो ऐसे टेढ़ा खड़ा होगा ताकि चैन, इसमें कैमरे में मेरा फोटो आ जले उधर।